اپنے آپ کو مطمئن رکھے کہ ہاں ہم مقصد پورا کر رہے ہیں، تو پہلی چیز یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چیز، یہ حربے ہیں قرآن سے امت کو دور لے جانے کے لیے۔ قرآن سمجھ پر پڑھنے کی کتاب اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کا ضابطہ حیات ہے۔ اب اس وضاحت کے بعد ہم آتے ہیں درس کی طرف۔ چلا آ رہا تھا قرآن سے، پیچھے سے یہ چلا آ رہا ہے اور آگے بھی جائے گا۔ قرآن نے یہ بتایا ہے یہ کہ ایک دور آئے گا، یہ ٹھیک ہے کہ درمیان میں ایسا بھی دور کہ جس میں امت اس دین سے الگ ہو جائے گی، لیکن پھر کچھ نشانیاں بتائی ہیں قرآن نے کہ ایک دور اس کے بعد ایسا آئے گا جس میں یہ تغیرات ہوں گے۔ تو ان تغیرات کے بعد یہ بتایا ہے کہ پھر ایسا ایک نظام قائم ہوگا کہ جس میں ہر شخص کا عمل اس کے سامنے نمایاں طور پہ آ جائے گا، اور غلط کام کے غلط نتیجے، صحیح کام کے صحیح نتائج واضح طور پر اس دور میں سامنے آ جائیں گے ہر شخص کے۔ یہ آگے آیت آتی ہے۔ پہلے اس دور کی مختلف نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اس قسم کے تغیرات ہوں گے۔ وہ تغیرات 7 آیت تک تو ہم پہلے دیکھ چکے تھے۔ 8ویں آیت آئی تھی پچھلی دفعہ، اور میں نے کہا تھا کہ بڑی اہم چیز ہے، ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ موعودہ عربوں کے ہاں وہ لڑکی، عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے پیدا ہونے کے بعد ہی اس کو، اور بعض اوقات تو وہ بچیاں خاصی عمر کی ہو جاتی تھی تو پھر اس کو دفن کرتے تھے، بہرحال وہ دفن کر دیے جاتے تھے۔ اس کو موعودہ کہتے تھے اس بچی کو۔ میں اس آیت پہ تو بعد میں آؤں گا۔ خود انداز جو ہے اس آیت کا وہ تو پوچھو نہیں، وجد میں لے آنے والا ہے انسان کو۔ عربوں کے ہاں عورت کی کیفیت کیا تھی؟ یہاں تو صرف موعودہ کیا کہ بات چھوڑ دی ہے نا، وہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ عورت کی ان کے ہاں پوزیشن کیا تھی؟ سورہ نحل آیت 16/58، 16 اور 58 59 2 آیتیں ہیں۔ کہا ان کی کیفیت یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کوئی آ کے ان کو خبر دیتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو رنج کے مارے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، غلطاں و پیچاں ہو جاتا ہے وہ اس صدمے کو سن کر، تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے۔ اور اگلی آیت ہے کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس منحوس خبر کے سننے کے بعد وہ اپنے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے۔ ایک آیت میں قرآن نے بتا دیا کہ ان کے ہاں عورت کی حیثیت کیا تھی، وہ منہ چھپائے پھرتا ہے اپنے قوم کے، اپنے قبیلے کے لوگوں سے اس منحوس خبر کے سننے کے بعد کہ ہو کیا گیا، منہ چھپائے پھرتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، پھر سوچتا یہ ہے کہ کیا میں یہ کلنک کا ٹیکا لیے ہوئے ساری عمر پھرتا رہوں اپنی قوم کے اندر، یا اس کو ابھی سے دفن کر دوں۔ الا ساء ما یحکمون، اور کیجئے کس قدر برے ہیں یہ خیالات، یہ فیصلے جو وہ دل میں کر رہا ہے۔ ایک آیت میں بات یہ صاف ہو گئی کہ اس ماحول میں، اس معاشرے میں عربوں کے ہاں عورت کا مقام کیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش پر یہ کیفیت ہو جاتی تھی، قرآن بتا رہا ہے ان لوگوں کو۔ اگر زندہ رکھنا ہے تو یہ اس کے الفاظ سن لیجئے نا کہ کیا یہ میں کلنک کا ٹیکا، شرمندگی کا سامان، اس کو زندہ لیے پھروں ساری عمر اپنے ساتھ، یا ابھی دفن کر دوں؟ کہ اگر وہ زندہ رہتی ہے تو وہ ندامت کا، شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے باپ ماں کے لیے بھی۔
اور اس سے بچنے کے لیے ان کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ زندہ اس کو گاڑ دیا جائے، زندہ دفن کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جو قرآن کہہ گیا کہ ان کے ہاں عورت کا مقام کیا تھا، اور پھر یہ کہہ کے کہ ساء ما یحکمون، خود کہہ دیا کہ کس قدر غلط اور برا فیصلہ ہے یہ جو اپنے ذہن میں کرتے ہیں۔ قرآن نے بتا دیا کہ عورت کام کیا ہے۔ نہ یہ ایسی ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے کے اوپر کسی کو شرم محسوس کرے، نہ ایسی کہ ساری عمر اس کو اگر وہ زندہ رکھا ہوا ہے تو ندامت کے مارے منہ چھپاتا پھرے، نہ ایسی کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ عورت اور مرد انسان ہیں۔ یہ درس میں بھی باتیں آ چکی ہیں اور میں نے بہت کچھ لکھا ہے عورت کے مقام کے اوپر، خاص طور پہ وہ ایک مضمون میرا پیمفلٹ کی شکل میں بھی شائع ہو گیا ہے، عورت قرآن کے آئینے میں۔ عورت اور مرد میں قرآن نے کوئی فرق ہی نہیں کیا۔ الناس جہاں وہ کہتا ہے انسان اس کا ترجمہ ہے، اور انسان میں صرف مرد ہی داخل نہیں ہوتے، مرد اور عورتیں دونوں انسان ہوتی ہیں۔ مومن مومنات قرآن کریم کی ایسی آیات ہیں کہ جس میں مومنون والمومنات یعنی ہر وہ بات، ہر وہ خصوصیت، ہر وہ کام جو مومنین کے متعلق ہے، قرآن انہی کو مومنات کے متعلق بھی کہتا ہے۔ برابر ہم دوش دونوں کو چلاتا ہے اس سفر روزگار کے اندر، کوئی فرق کسی قسم کا نہیں ہے، ہر مقام اسے حاصل ہے، ہر خصوصیت حاصل ہے اسے، انسانیت کی بھی اور پھر مومن ہونے کی بھی، اس دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی۔ قرآن کی آیتیں ہیں دونوں کے متعلق، یہ چیز ہے برابر برابر دونوں کے متعلق۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جس میں عورت کو کہتر کم تر درجے پہ دکھایا گیا ہو مرد کے مقابل میں۔ قرآن کریم اس مقام سے عورت کو اٹھا کر، جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ جو عرب معاشرے میں عورت کا جو مقام تھا، یہاں سے اٹھا کے وہ اس نے مرد کے ہم دوش اس کو بنا دی۔ صدر اول کے اسلام کا زمانہ چلا گیا، مسلمانوں نے اپنے ہاں ہر اس چیز کو رائج کیا جس کو مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا، اور اس میں پھر یہ چیز کہ جس کو وجہ ندامت سمجھ رہا تھا وہ عرب والا، انہوں نے پھر جب اس کے پیچھے پڑے ہیں ہاتھ دھو کے عورت کے، تو پوچھو نہیں کہ اس کا کیا مقام کیا۔ یہ کیونکہ زندہ دفن کرنا ایک معاشرے کا قانونی جرم تھا، قانونی جرم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ خدا سے ڈر کے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو کہ اس کو زندہ درگور نہ کیا جائے، کیونکہ قانوناً جرم قرار دے دیا گیا تھا، اس کی سزا قتل کی سزا تھی، اس لیے یوں زندہ درگور تو نہ کیا، اور اس کے مقابلے میں عورت کو زندہ رکھا کہ نہ وہ زندہ رہے نہ وہ مردوں میں ہو۔ جہنمی زندگی جو قرآن نے کہی ہے کہ اس میں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، ساری عمر عورت کو اس مقام پہ رکھا کہ نہ وہ زندوں میں شمار ہوتی ہے نہ مردوں میں شمار ہوتی ہے۔ جرم نہیں ہے اس لیے سزا نہیں مل رہی، کیونکہ قتل تو نہیں کیا، اور وہ قتل ایسا ہے کہ لٹکائے رکھا ہے پھانسی کے اوپر، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا تختہ نیچے سے کھینچ دینا کہ 1 منٹ کے اندر معاملہ ختم ہو، یکسو تو ہو، تختہ نہیں کھینچا جاتا، پھانسی کے تختے پہ لٹکائے رکھا جاتا ہے۔ یہ اس عذاب سے زیادہ سخت عذاب ہے کہ جو عورت، وہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ تو 1 منٹ کی بات تھی، ختم ہوا قصہ۔ یہ سسک کے مرنا غم ہجر میں بلا ہے۔ مجھے کیا مراد تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، وہ تو ایک بار مار دیتے تھے، یہاں ساری عمر اس کو مارا جاتا ہے۔ دور ختم ہوا، اب کیا کیا جائے؟ جیسا کہ اور شعبوں میں زندگی کے اور گوشوں کے اندر کیا، یہاں بھی یہ کیا، روایات وضع کی۔ بڑا عجیب طریقہ تھا یہ، بڑی عجیب سازش تھی یہ کہ اپنی طرف سے نہ کچھ کہا جائے،
کہا یہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس کی جرت ہے اس کے بعد یہ کہے کہ صاحب میں ایسے نہیں مانتا۔ سند کیا ہے؟ یہ فرمایا ہے 200 سال 250 سال کے بعد بخارا سے، نیشا پور سے، آذربائیجان سے، سیستان سے یہ لوگ آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ صاحب کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے؟ کسی نے کہا کہ ہاں صاحب میں نے، میرے ابا جان نے، میرے والد نے مجھ سے کہا تھا یہ بات اس طرح کی۔ 200-250 سال بعد۔ اچھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کس سے سنی؟ کہ جی وہ انہوں نے کہا تھا انہوں نے اپنے والد سے سنی یا اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے والد سے سنی۔ 200-250 سال کے عرصے میں آپ سوچتے ہیں کہ کتنے نام لینے پڑیں گے درمیان میں، اور آخر میں آ کے یا کسی صحابہ کے اوپر بات، اور یا پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ اور کئی دفعہ یہ چیزیں آ چکی ہوئی ہیں۔ 6 لاکھ اس قسم کی باتیں تو امام بخاری خود کہتے ہیں کہ مجھے ملی لوگوں سے، اور میں نے ان کو خود اپنے قیاس سے پھر چھانٹا، اس میں سے چھانٹ کے 3000 کے قریب رکھی، اپنی کتاب میں درج کی۔ ویسے تو قریباً 6000 کے قریب ہے، وہ مقررات کو نکال دیا جائے تو اتنی بن جاتی ہیں وہ۔ اب ان کے متعلق جو اس طرح سے جمع کی، اس طرح سے انہوں نے اس کا انتخاب کیا کہ ایک انسان نے اپنے قیاس اور رائے کے مطابق ان کو اکٹھا کر کے لیا، اس کو کہا رسول اللہ نے ایسا فرمایا تھا۔ عورت کے متعلق اس قسم کی حدیثیں واضح رہے کہ خود موضوعات جسے کہتے ہیں نا وضعی حدیثیں، بنائی ہوئی حدیثیں، اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں ہیں ہمارے ہاں کہ کس طرح سے یہ بنائی جاتی تھی، کیوں بنائی جاتی تھی، مقاصد اس کے کیا تھے، یہ سارا کچھ کتابوں میں ہمارے ہاں۔ اس کے باوجود ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی یہ کہہ دیجئے نا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی کی شان میں اس پہ تان پڑتا ہے، اس کا نام ہے منکر حدیث۔ اور منکر حدیث کہا نہیں، ایک کافر کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو منکر حدیث کا ان کے ہاں ہو جاتا، اس لیے کہ ان کا سارا جتنا جس قدر بھی ان کے ہاں متاع ہے دین کی، مذہب کی، وہ تو ساری یہ چیزیں ہیں۔ ان پر کسی قسم کی تنقید نہیں، بلکہ یہ چیز کہ ان کو بھی ایک بار جس طرح سے امام بخاری نے کیا تھا، ان کو بھی ایک بار بیٹھ کے سوچ کے دیکھ لو۔ قرآن کے خلاف جاتی ہیں، کہہ دو کہ امام بخاری کو صحیح نہیں لگی۔ حضور کی شان کے خلاف جاتی ہیں تو کم از کم انہیں کو کہہ دو کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتی، نہیں، ان کو اب ٹچ نہیں کر سکتے۔ عورت کے متعلق میں بہت